ناظرین آداب. ناظرین یہ آپ کا میزبان سلیم امروی خصوصی طور سے آپ کے پسندیدہ پروگرام شخصیت میں ایک بار آپ کے بیچ پھر حاضر ہے اور آپ کا استقبال کرتا ہے, آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین آج ہم بڑی اہم ترین شخصیت کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہیں. ہمارے آج کے شخصیت پروگرام کی اہم ترین شخصیت کا نام ہے حسن فتح پوری. عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم حسن فتح پوری صاحب سے ہم نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ اپنا وقت دیں اور تاکہ ہم ان سے کچھ گفتگو کر سکیں. آپ کا ہم تہہ دل سے حسن بھائی استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام شخصیت میں, آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ محترم حسن فتح پوری صاحب اپنی شاعری کے حوالے سے نہ صرف اپنے ملک ہندوستان بلکہ اردو زبان جہاں جہاں بولی جاتی ہے بر صغیر میں اردو کے چاہنے والوں میں اپنے کلام کے ذریعے بہت سے دلوں میں اپنا مقام بنا چکے ہیں. خصوصی طور سے جب آپ مشاعروں میں پڑھتے ہیں تو آپ تحت ہو یا ترنم آپ جب پڑھتے ہیں تو سامعین سے واہ واہ کی گونج کی صدائیں آتی سنائی دیتی ہیں. آپ کا زندگی کا سفر زیادہ تر جو گزرا ہے وہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے وہ تجربات ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. اور یوں تو ہم انگنت رسائل میں میگزین میں آپ کا کلام سنتے رہے ہیں, پڑھتے رہے ہیں, معاف کیجیے گا, اور انگنت شو آپ کے ہم نے ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی اور ریڈیو کے ذریعے آپ کو سننے کا موقع ملا. ایک عرصے سے بھائی حسن فتح پوری صاحب سے میرا تعلق بنا اور میں آپ سے یہ بتاتا چلوں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے کئی پلیٹ فارم ایسے ہیں جس سے حسن بھائی کا روزانہ بالکل تازہ کلام ایک غزل کی صورت میں ہمیں سننے کو ملتا ہے. اور آپ کے جو پڑھنے والے ہیں, آپ کے جو چاہنے والے ہیں, وہ منتظر رہتے ہیں کہ آج حسن فتح پوری صاحب کی کون سی غزل آتی ہے اور آپ کون سی غزل پوسٹ کرتے ہیں. آپ کا سوچ, آپ کی فکر, آپ کا انداز بالکل منفرد ہے. یقیناً ہم حسن بھائی سے درخواست بھی کریں گے, لیکن ہم سب سے پہلے ہم حسن بھائی یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کا جو وطن ہے فتح پوری آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یو پی میں سرزمین الہ آباد کے قریب فتح پور ایک بڑی مردم خیز سرزمین ہے جہاں سے آپ کا تعلق یقیناً. تو آپ کی ولادت وہیں ہوئی یا پھر آپ کا جو ابتدائی دور گزرا وہ کہاں گزرا اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میری ولادت جو ہے وہ فتح پور میں ہوئی. ہم لوگ اصل میں فتح پور سے ایک غالباً 10-11 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے, بہت مشہور ہرسوا قصبہ ہے. ہرسوا, جی جی. تو یہ فتح پور جو ہے وہ ہندوستان میں, کیونکہ فتح پور نام کے بہت سے کی بستیاں ہیں, لیکن ایک تو ڈسٹرکٹ فتح پور یہی ہے پورے ہندوستان میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ فتح پور مشہور ہی فتح پور ہرسوا کے نام سے ہے. تو ہماری ولادت وہیں کی ہے, ہمارا وطن عزیز ہرسوا ہے. اور ہماری ابتدا کی تعلیم بھی فتح پور میں ہی ہوئی. اس کے بعد پھر ہم پڑھنے کے لیے جھانسی, اٹاوا, اس طرح سے ہم جاتے رہے. کافی دن اٹاوا رہے ہم. اٹاوا کا ایک بہت مشہور کالج ہے اسلامیہ انٹر کالج, جس میں ڈاکٹر ذاکر حسین بھی اس کے اسٹوڈنٹ تھے. تو وہاں ہماری تعلیم ہوئی ہے. جھانسی میں کرسچین انٹر کالج ہے, وہاں میری تعلیم ہوئی. اور اس طرح سے میں ایجوکیشن کے سلسلے میں ادھر ادھر گھومتا رہا. ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ ایجوکیشن افسر تھے, تو جہاں جہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا رہا. والد صاحب ہمارے فتح پور میں ہی گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بھی ایک شاعر تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ تو خاندانی. جی ہمارے بڑے بھائی بھی شاعر تھے, ہمارے والد صاحب شاعر تھے, ہمارے چچا شاعر تھے. لیکن میری بدقسمتی اس میں یہ رہی کہ میں ان دوران جب ابا ہمارے حیات تھے اور شاعری کرتے تھے تو میں ایجوکیشن کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہا. اور میرے پاس اپنے والد کا, اپنے بھائی کا اور اپنے چچا کا کوئی بھی کلام
تحریری طور پر موجود نہیں ہے۔ اچھا۔ تو مجھے والد کا کلام میرے بڑے بھائی سے میں سننے کو ملا، اور ایک بڑے بھائی کا کلام دوسرے بھائی سے سننے کو ملا، اس طرح سے ایک چچا کا کلام دوسرے چچا سے سننے کو ملا، تو 2 3 4 شعر ہم کو ان کو لیکن آپ کی جو عمر جو جیسے کہتے ہیں بچپن سے ہی شاعری کے ماحول میں یقیناً، کیونکہ والد محترم شاعر، بھائی وہ شاعر بڑے، تو شاعرانہ ماحول آپ کو ایک ورثے میں ایک سلسلہ۔ دیکھیے ہم لوگ جس عمر کے ہیں جی اس میں ہم لوگوں کے گھروں میں تو یوں بھی شاعری کا ماحول اور زبان بولی جانا بولتے تھے، جو ہم لوگ وہ شاعرانہ زبان ہی بولتے تھے۔ اور بچپن سے کیونکہ ہمارا خانوادہ شیعہ خانوادہ ہے، تو اس میں سے کیونکہ ہماری جب آنکھ کھلی تو ہم نے نوحہ مرثیہ سلام سنا۔ والد صاحب ہمارے بہت اچھے مرثیہ خواں تھے، تو ہم نے شروع سے میر انیس کو، مرزا دبیر کو اور تمام دیگر اساتذہ کو ہم نے سنا، ابا سے اور بھائی سے ہمارے پڑھتے تھے، تو یقیناً وہ ماحول ایسا آپ کو ملا۔ جیسا کہ حسن بھائی نے ناظرین یہ بھی بتایا کہ اس ماحول میں آنکھیں کھولیں جہاں سے بچپن میں ہی ماں کی آغوش میں نوحوں کی صدائیں، مرثیوں کی صدائیں ہر سال روایتی انداز میں اپنے ہر 2.5 مہینے تقریباً کانوں میں گونجتی ہیں، اور وہ ماحول بڑا ادبی تربیت کرنے میں بڑا اہم ثابت ہوتا ہے۔ حسن فتح پوری صاحب جہاں ایک طرف اپنی خوبصورت غزل کہتے ہیں، گیت کہتے ہیں، تمام اصناف سخن میں آپ نے بڑا اپنا کمال دکھایا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین آپ کو کہ رسائی ادب میں بھی آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ آپ کی جو منقبتیں، آپ کا سلام، آپ کے لکھے ہوئے مرثی، آپ کی نے جو محفلوں میں بھی شرکت کی ہے اس میں بھی آپ کی شاعری ایک الگ اس میں جدت دکھائی دیتی ہے۔ آپ ہندوستانی خالص زبان میں جب آپ شاعری کرتے ہیں اور اس میں ہندی بھی کہیں کہیں مکس دکھائی دیتی ہے تو اور مزہ دیتی ہے۔ تو اور یوں تو حسن صاحب کا کلام بہت سارے ہم نے گلوکاروں کی آواز میں بھی سنا، غزلیں سنی، اور بہت سارے دیگر فنکار بھی آپ کے کلام سناتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن حسن صاحب نے یہ بتایا کہ پورا خانوادہ ان کا، جیسے کہ والد محترم بھی شاعر تھے، بھائی بھی شاعر تھے، اور آپ نے سفر طے کیا۔ تو آپ میری نالج میں ہے کہ آپ ایک اپنی عمر کا ایک کافی بڑا حصہ بھوپال رہے، تو اس کے بارے میں ذرا سا بتائیے کہ بھوپال کیسے جانا ہوا اور پھر وہاں کا ماحول آپ کو کیا ملا؟ دیکھیے اصل میں میں بچپن سے جیسے میں نے بتایا کہ نوحے سنتا رہا، نوحے پڑھتا بھی رہا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ مجھ سے شعر کہلوائے گئے، اور میں نے شعر کہنا شروع کیا، اور میری ابتدا جو پہلی شاعری باضابطہ طور پر جب میں نے شروع کی ہے تو وہ نعت پاک۔ اچھا سب سے پہلے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں نے نعت پاک کہی، اس کے بعد میں نے سلام کہنا شروع کیے، غزلیں ہم نے بعد میں کہی ہیں۔ تو میں بھوپال بھی غالباً 1976 کی بات ہے، میں وہاں ایک چیلم کا جلوس برآمد ہوتا ہے، تو میں اس میں نوحہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا بھوپال، اور پھر میں وہاں گیا اور میں وہی کا ہو کے رہ گیا۔ تو میں بھوپال غالباً 36 سال میں بھوپال رہا، اور وہاں کی بھوپال یونیورسٹی جو ہے اس میں میری ملازمت رہی، میں نے وہاں کام کیا اس میں یونیورسٹی میں۔ روزگار بھی آپ کا وہیں سے بھوپال سے ہی وابستہ ہو گیا۔ اچھا، اسی دوران آپ نے جیسے کہ کہا کہ میں نے شروع میں نعت کہی اور پھر مذہبی شاعری، اسی دوران آپ نے غزل بھی کہنی شروع کر دی؟ غزل تو میں نے وہی جب نعت شروع کی اس کے بعد، کیونکہ اللہ نے آواز دی تھی، ترنم تھا، تو میں جب پڑھتا تھا تو نعتیہ مشاعرے میں، تو پھر لوگوں نے مشاعروں میں بلانا شروع کیا، پھر غزلیں ہم نے کہنا شروع کی، اور بدقسمتی یہ رہی کہ کیونکہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، بھائی بھی ہمارے دوسرے سروسز میں مصروف تھے، تو مجھے اصلاح کرنے والا میرا کوئی نہیں تھا۔ تو جو کچھ بھی میں سنتا رہا، بزرگوں سے پڑھتا رہا، کلام سنتا رہا، تو اس کی وجہ سے میں انہی سے سیکھتا رہا جو میں نے پڑھا یا سنا، اور پھر جو کچھ مطالعہ کیا آپ نے تو اسی سے میں فن میں آپ کے مشاعروں میں شرکت کی، تو اساتذہ
کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے تھے. ہمارا ایک عادت ہماری یہ تھی کہ ہم عام طور سے جب ہم مشاعروں میں جاتے تھے تو ہم کبھی اپنے ہم عمر کے ساتھ نہیں بیٹھتے اٹھتے تھے. ہم ہمیشہ اس کمرے میں بیٹھتے تھے جا کے جہاں بزرگ بیٹھے ہوں تو ان سے وہاں وہ گفتگو شاعری کی ہوتی تھی. ان سے ہم کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یقیناً ناظرین دیکھیں حسن بھائی نے کیا عمدہ بات کہی ہے کہ کوشش ہم نے یہ کی کہ بزرگوں کے درمیان بیٹھیں اور خاموشی سے بیٹھیں اور ان کی گفتگو سے کچھ استفادہ کیا جائے. اور یقیناً وہ دور ایسا تھا کہ بڑے اہم شاعر بھوپال بہت جیسے کہ وہ شیری بھوپالی صاحب تھے, کیف بھوپالی صاحب تھے. کیف صاحب سے تو ہمارا بہت آنا جانا. کیف صاحب تو جب بھوپال میں رہتے تھے وہ میرے ہی گھر میں آتے تھے, میرے کمرے میں رہتے تھے تو وہ آ کے یہ لوگ وہ ہیں جو اس دور کے بھائی سینئرز میں جو بالکل وہ اساتذہ شاعر, ان کے درمیان آپ کا وقت گزرا اور یقیناً وہ ماحول. اور پھر آپ نے مشاعروں میں جانا شروع کیا اور پھر محفلیں اور مشاعرے وغیرہ سلسلہ جاری رہا. اس بیچ آپ کا کلام دیگر لوگ بھی پڑھتے رہے تو آپ نے کوشش یہ کی کہ ہر صنف میں کچھ نہ کچھ. ہاں میں نے جو ہے وہ غزل تو کہی, نعت کہی, حمد کہی, منقبت کہی, اس کے علاوہ میں نے گیت کہے, ہندی کے گیت کہے اور بلکہ ہندو مذہبی گیت بھی ہم نے لکھے. جو کیا نام دیوی گیت جو ہوتے ہیں جاگرن میں جو بھجن کی صورت میں گائے جاتے ہیں. ارے یہ بڑی بات ہے, وہ میں نے لیکن ناظرین کتنی عمدہ بات ہے. ہمارا ملک کی جو یہ خوبصورتی ہے دیکھیں, حسن فتح پوری صاحب جہاں ایک طرف رسائی ادب میں اپنی خدمات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے اس فن کا جوہر وہاں بھی دکھائے کہ اگر ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے کچھ بھجن یا کچھ ہمارے ہندوستانی جو دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں جو لوگ, ان کا بھی ہمارے خیالات کو, ہمارے جو ہماری سوچ ہے انہیں آپ شاعری میں ڈھالیے اور آپ نے وہ کام اس سے دوردرشن پر میرا مخصوص یہ انٹرویو لیا گیا کہ آپ ایک مسلمان شاعر ہیں اور آپ یہ اس طرح کی دیوی گیت ہے یا گنیش وندنا ہے یا سائیں بابا کی آرتی ہے, یہ سب یہ آپ کیسے لکھ لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے, اس پر مجھ سے بات کی گئی. اور میرے جو لوگوں نے گائے, جو گلوکاروں نے, جو بھجن گانے والے لوگ ہیں انہوں نے گایا, تو ملک کی بڑی بڑی کمپنیز نے وہ کیسٹ ریکارڈ کر کے اس زمانے میں وہ کیسٹ آتے تھے, وہ ریکارڈ کیے گئے, باقاعدہ مارکیٹ میں آئے, جس میں ہمارا نام بھی آتا تھا, لکھ کے آتا تھا. تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں قومی یکجہتی بہت بڑی بات کے لیے کام کروں اور جو میں لکھ سکتا ہوں اور جس سے لوگ خوش ہوں. اور زبان بھی میں نے عام طور سے اس طرح کی استعمال کی کہ جو عوام کے لیے ہو. کیا بات ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے جتنے بھی آپ مشہور زمانہ شعر ہیں, آپ ان کو کسی شعر کو یاد کریے, ہر شعر آپ کو ملے گا جس میں کہ آسان زبان ہو, مضمون بڑا ہو اور زبان آسان ہو. کوئی ایسا شعر مشہور نہیں ہوا جس کی زبان بہت مشکل ہو اور مضمون بھی مشکل ہو. وہ زبردست عام نہیں ہوتا, وہ عوام کے بیچ نہیں پہنچ پاتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آسان زبان میں وہی بات دور تک پہنچ سکتی ہے. بڑی اچھی بات ہے حسن بھائی نے کہی کہ آسان زبان میں اگر کچھ کہا جائے تو وہ بات بہت دور تک جاتی ہے. ہم راہ چلتے اگر کسی شخص کو کچھ پڑھ کے سنائیں تو وہ سمجھ جائے, اسے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے. یعنی اگر وہ آدمی سننے والا لغت مانگے اپنا دیکھ کے کہ بھئی لغت لائیے, میں اس کے لفظ کے معنی دیکھوں, اس کے بعد واہ واہ کروں یا جو اس کا اثر دکھاؤں, تو وہ پھر وہ فائدہ اس کا اچھا شعر نہیں رہے گا. بالکل حسن بھائی گفتگو تو جاری رہے گی. میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی, یوں تو میں حسن بھائی کو زیادہ زحمت اس لیے بھی نہیں دینا چاہتا. حسن بھائی بڑے پچھلے دنوں کچھ حلالت سے بھی گزرے ہیں اور کچھ ہارٹ کی پرابلم رہی آپ کے ساتھ اور فیس میکر وغیرہ لگا ہوا ہے, تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ حسن بھائی کو زیادہ زحمت دی جائے. لیکن حسن بھائی جب ملتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ حسن بھائی سے, حسن بھائی میں زیادہ زور نہیں دوں گا, کچھ ایک آدھ نعت کا یہ جو آپ کی پسندیدہ ہو یا کوئی من کو کچھ گنگنا کے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو, پھر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور گفتگو کی جائے گی اگر آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو. ضرور ہاں, تاکہ بارگاہ رحمت للعالمین میں اگر ہم چاہیں گے یا آپ کی مرضی ہے ان کے آل رسول کے حوالے سے جو آپ چاہیں تھوڑا سا گنگنا کے. مجھے ایک نعت پاک یاد آ رہی ہے. جی. یہ غالباً 1977 کی بات ہے. میں جگہ ہے
جاورے میں حسین ٹیکری جی میں پہلی مرتبہ وہاں حاضری دینے گیا تھا جی تو پہلے ہی دن مجھے پتہ لگا کہ یہاں ایک نعتیہ مشاعرہ ہونے والا ہے، طرحی مشاعرہ ہونے والا ہے جی تو میں نے لوگوں سے پتہ کیا، پھر میں ان میں شرکت کی اور اس طرح پر میں نے کچھ شعر کہے تھے تو میں 2-3 شعر بس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر جی میں سنا دیتا ہوں جی. مطلب یوں ہے کہ کب کہا زندگی کا مزہ چاہیے، کب کہا زندگی کا مزہ، کب کہا زندگی کا مزہ چاہیے، بس مجھے تو در مصطفیٰ چاہیے، بس ہمیں مجھے تو در مصطفیٰ چاہیے، پہلے ڈھونڈو در مصطفیٰ مومنوں، پہلے ڈھونڈو در مصطفیٰ مومنوں، گر تمہیں بارگاہ خدا چاہیے، گر تمہیں بارگاہ خدا چاہیے، ماں کی آغوش میں چپ ہیں کیوں کر علی، ماں کی آغوش میں چپ ہیں کیوں کر علی، ان کو بوئے رسول خدا چاہیے، ان کو بوئے مولا کائنات کے حوالے سے عظمت رسول بیان کیا آپ نے، خدا شعر مرادہ فرمایا جی کہ بس مدینہ دکھا کر چلی جائی ہو، بس مدینہ دکھا کر چلی جائی ہو، زندگی تجھ سے اتنی وفا چاہیے، زندگی تجھ سے اتنی وفا چاہیے، اور مقطع دیکھیں کہ در بدر پھر رہا ہے حسن اس لیے، در بدر پھر رہا ہے حسن اس لیے، نقش پائے رسول خدا چاہیے، نقش پائے رسول خدا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نعت کے حوالے سے ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں جی، یہ 1982 کی بات ہے، ٹیٹو کی، پاکستان میں ایک عالمی نعت کانفرنس ہوئی، پاکستان نعت اکیڈمی نے کی تھی، جس میں ملک پوری دنیا سے 36 ملکوں سے لوگ بلائے گئے تھے نعت کے حوالے سے، اور اس میں یہ ہوا کہ مولا کا کرم، پروردگار کی مہربانی کہ ہندوستان سے مجھے ماشاءاللہ اس کے لیے بلایا گیا جی، اور میں اس وقت بالکل جوان تھا تو مجھے اس میں بلایا گیا، اور 3 دن کی کانفرنس تو کراچی میں ہوئی، بہت کامیاب کانفرنس ہوئی اور مجھے اس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، یہ میری سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً دیکھیے آپ نے سب سے پہلے بات یہ کہی تھی کہ شاعری کا آغاز جو آپ نے کیا وہ نعت سرور کائنات سے ہی کیا، بے شک۔ اور دیکھیں ناظرین، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ، ہمارا ایشور، ہمارا بھگوان، ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، لیکن اس کا اللہ خوش ہوتا ہے اپنے پیارے حبیب کے ذکر سے، اور آپ نے اللہ کے حبیب کا ذکر سے آغاز کیا شاعری کا، تو یقیناً وہ منزلیں اور وہ آپ کو اللہ نے وہ تحفے عطا کیے جو مختلف انداز سے آپ کو عزت کی شکل میں اور آپ کی شہرتوں
کی شکل میں آپ کو ملے، اور آپ نے یہ سلسلہ جیسے آگے بھی جاری رکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اکثر، ناظرین حسن بھائی کا ایک زمانہ وہ بھی رہا ہے کہ آپ مشاعروں میں جب شرکت کرتے تھے تو مجھے ایک مشاعرہ کا ذکر شاید آپ نے کیا تھا، کہیں ذکر آیا تھا کہ کہیں بارش ہونے لگی تھی اور آپ پڑھ رہے تھے تو آپ نے کوئی بہت دیر پڑھا۔ کہاں کا ہے یہ واقعہ؟ یہ اصل میں پہلی بار گیا تھا جبل پور کا۔ جبل پور کے ایک استاد شاعر تھے جناب مرحوم صابر جبل پوری صاحب، ان کا جشن تھا۔ تو میں اس میں پہلی بار شرکت کے لیے گیا، اور مشاعرہ جب شروع ہوا تو اس کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، بہت تیز، اور اوپن میں مشاعرہ چل رہا تھا، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، لیکن اتنی بارش تھی کہ اس کے لیے اس میں لوگوں کا بیٹھنا مشکل تھا۔ لیکن جب پبلک سے کہا گیا بلب ٹوٹ گئے کل کا، تو کوئی بات نہیں، تو وہ انہوں نے پبلک سے آواز آئی کہ ہم اس شرط پہ بیٹھیں گے کہ آپ حسن فتح پوری صاحب کو کھڑا کر دیں، وہ پڑھیں اگر بارش میں بھیگتے میں۔ تو بس لوگوں کی محبت تھی، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے 18 غزلیں پڑھی۔ 18 غزلیں! ارے تو وہ تو میرے خیال میں 1 گھنٹے کے قریب سے، بہت زیادہ، ایک گھنٹے سے بھی زیادہ۔ اور لوگ بیٹھے سن رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ میں اس شرط پہ پڑھوں گا کہ میں یہاں سے پانی برستے میں پڑھوں گا اور آپ پانی برستے میں بیٹھ جائیں سب۔ وہ بھیگتے ہوئے میں فرش پہ سب بیٹھے اور میں نے 18 غزلیں پڑھی۔ وہ جبل پور کے تاریخ میں وہ مشاعرہ ہے، یقیناً تاریخی مشاعرہ آپ کا ہو گیا۔ کہ دیکھا ناظرین، ایک شاعری میں تو بہرحال اتنی کشش ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حسن بھائی کی شخصیت اور آپ کی آواز اس زمانے میں، کیونکہ یہ پرانی بات ہو گئی۔ ہاں بالکل، یہ غالباً 78-79 کی بات ہے۔ تو دیکھیے صاحب، اچھا خاصا 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور اس میں پھر حسن بھائی کی آواز اور وہ انداز، تو لوگ بارش میں یہ لوگوں نے بھیگنا گوارا کیا، لیکن آپ کی غزلوں نے، آپ کی آواز نے کہ وہ کشش جو لوگوں کو بٹھائے رکھا بارش کے درمیان، اور آپ نے 18 غزلیں مانی رکھتی ہیں۔ ناظرین عموماً دیکھتے ہیں مشاعرے میں شاعر 1 یا 2 غزلیں پڑھتا ہے اور وہ کافی، لیکن 18 غزلیں آپ نے، وہ بھی بھیگتے ہوئے لوگ سن رہے ہیں۔ یہ میں نے سنا تھا یہ واقعہ، میں نے اس لیے چاہا ناظرین کہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے، اور حسن بھائی سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو پوچھا جائے کہ کہاں کا واقعہ ہے، اور آپ نے بتایا کہ جبل پور کا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے صابر صاحب یا جبل پور کے کچھ لوگ جب بھی ملتے تھے، وہ اس واقعے کا ہمیشہ اس مشاعرے کا ذکر کرتے تھے کہ سہیل جبل پور آپ کو یاد کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر لگاتار ہم وہاں جاتے رہے اور پسند کرتے۔ اچھا، وہ یقیناً وہاں کے لوگ آپ کو پسند کرتے تھے اور بلاتے تھے، تو اسی یہی وجہ رہی کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنی اس سے لگن کے ساتھ انہوں نے بھیگتے میں سنا۔ حسن بھائی، یوں تو میں جیسے کہ ابھی آغاز میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ حسن بھائی کا تازہ کلام ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو ملتا رہتا ہے، اور بہت بڑا سرکل ہے آپ کے چاہنے والوں کا جو انتظار میں رہتا ہے کہ آج حسن بھائی کون سی غزل پوسٹ کریں گے۔ تو آپ نے یہ کچھ کتابی شکل میں اپنا کلام کچھ لانے کی کوشش کی، یا لائے یا نہیں، یا کس وقت؟ نہیں، میری 2 کتابیں آئی ہیں۔ اچھا، ایک اردو میں آئی ہے صحاب کے نام سے، جی، اور ایک کتاب ہندی میں آئی ہے بادل کے نام سے۔ اچھا، تو بادل تو اجمیر سے ایک ابھینو پرکاشن ہے، اس نے چھاپی ہے۔ صاحب میں نے خود چھپوائی ہے۔ تو 2 کتابیں آئی ہیں، اور کافی کتابوں کا میرا خیال ہے 6-7 کتابوں کا مسودہ تیار ہے۔ اچھا، وہ تو ناظرین میں نے کہا نا آپ سے کہ جب ڈیلی غزل اگر آ رہی ہے تو اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو وہ بہت کئی مجموعے تیار ہو جائیں گے حسن بھائی کے۔ تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ حسن بھائی اپنے کچھ روزگار کی مصروفیت بھوپال میں رہے، اور اس کے بعد پھر آج کل ماشاءاللہ دہلی میں آپ کے بچے بھی یہاں پر ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے کاروبار دونوں کا ہے، اور آپ نوئیڈا میں ایک بڑی بہت ہی پیاری سی سوسائٹی ہے اور بڑا پوش ایریا ہے، سوسائٹی کا نام اریسٹا، سنورڈ اریسٹا ہے، جو میں بتا رہا ہوں کہ اتنی پیاری سوسائٹی ہے، وہاں پر اب آپ کی رہائش ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں، کیونکہ اب حسن بھائی بھی ذرا سا مشاعروں میں جو حالات ہیں، مشاعروں کے
اس حالات پر تو ہمیں کوئی تبصرہ ابھی نہیں کرنا ہے، لیکن ان میں دیکھتے ہوئے کم ہی نکلتے ہیں آپ کو. میں نے دیکھا بس میں نے دیکھا کہ اکثر اگر کوئی ٹی وی وغیرہ پروگرام ہے یا ریڈیو کا بھی پروگرام ہے تو اس میں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلے سنجیدگی ہوگی تو اس میں جایا جائے. لیکن اچھا اس کے علاوہ بھی آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی میں دیکھا کہ یورپ میں بھی کچھ لوگ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، اور امریکہ وغیرہ میں بھی، اور وہاں کے لوگ کچھ اور دیگر پڑوسی ملک میں ہمارے پاکستان میں. تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی کوئی ایک نمبر سا اپنی نظروں سے گزرا تھا جو پچھلے دنوں شاید جی 2 سال پہلے 2022 میں جنوری میں پاکستان میں ایک میگزین ہے ادب و فن، تو انہوں نے ہمارا پورا نمبر اس میں نکالا تھا. اس پہ ہم پر 4 یا 5 مضامین لکھے گئے ہیں، اور ہماری ہر صنف کی شاعری اس میں ہے. غزل بھی ہے، نعت بھی ہے، حمد بھی ہے، سلام بھی ہے، خطات بھی ہیں، سب چیزیں اس میں موجود ہیں. ایک اچھا خاصا ضخیم میں نے اس کا کیونکہ دیکھا تھا کہیں، اور جی چاہا کہ اس کے بارے میں ذرا پتہ کروں آپ کو کہ تفصیل سے بتائیں گے. تو وہ کافی ضخیم تھا، میں نے دیکھا کافی ضخیم ہے. وہ جنوری میں آپ کی شخصیت کے آپ کے تمام اس میں شعری تمام اصناف کے آپ نے اس میں شامل کیا ہے، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے مضامین بھی کئی. اس میں ایک مضمون ہمارا جو آج کل لندن میں، پہلے وہ امریکہ میں ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر گل رانا، وہ شاعرہ بھی بہت اچھی ہیں اور مضمون نگاری ہوں. تو ایک بہت طویل مضمون انہوں نے لکھا ہوا ہے. ایک مضمون اس میں ان کا ہے ڈاکٹر سحر انصاری پاکستان کا، بڑا نام تھا جی ان کا ہے. اور ایک مضمون یہ ٹی وی کے پروڈیوسر رہ چکے ہیں، پہلے وہ ای ٹی وی پر تھے، اب شاید ٹی وی 9 میں ہے، مہتاب عالم صاحب ان کا ہے. اور اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ رشتے کے طور پر کہ 2 ناولیں ہندوستان کی بڑی مشہور آیا کرتی تھیں، جاسوسی دنیا اور رومانی دنیا. اچھا تو یہ الہ آباد سے چھپتی تھی نکھت پبلیکیشن سے. تو اس کے جو مصنف تھے، ایک تو تھے جاسوسی دنیا کے ابن صفی صاحب، اور اس کے تھے ابن سعید صاحب. تو یہ ابن سعید صاحب جو ہیں یہ ہمارے بڑے سالے لگتے ہیں، ہمارے بچوں کے بڑے ماموں لگتے ہیں. وہ پروفیسر بھی تھے وہاں حیدرآباد یونیورسٹی میں، اور انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں. 1000 تو بہت بڑی شخصیت ہے. اور میں جتنا میں جانتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا قابل اردو کا آدمی نہیں دیکھا. یقیناً آپ نے جو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اتنی زیادہ لکھنا، جتنا لکھ رہا ہے آدمی تو اس نے پڑھا کتنا ہوگا. بالکل تو یہ سوچ کر ہی یاد ہے ابھی حیات ہیں وہ، 90 سے اوپر کی عمر ہے. ماشاءاللہ ہمارا ان کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور آپ نے جیسا کہ یہ بتایا کہ آپ کے جو شعری مجموعے بھی شروع میں جیسے آئے اور اس کے بعد آپ ادھر مصروف رہے، اور آپ کے نوحے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری انجمنیں وغیرہ پڑھتی ہیں اور آپ سے مصرع دے کر کہلواتی ہیں. اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی ہم نے فلاں جگہ ایک اپنا اس کلام بھیجنا ہے، مصرع آیا ہوا ہے. تو دیگر جگہوں پر آپ کا کلام آپ خود نہیں پہنچے لیکن کلام پہنچا ہے. لیکن ہندوستان کی نمائندگی، جیسے آپ نے پاکستان کا ذکر کیا کہ نعت کی پہلے ایک بہت بڑے پروگرام میں آپ کا شرکت کا موقع ملا، اس کے علاوہ ہندوستان سے باہر کے سفر میں آپ کہاں رہے؟ ایک چیز اور بتاؤں کہ ایک رسائی ادب پر ہماری ایک کتاب جو ہے پاکستان میں چھپی. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ غالباً 80-85 کی بات ہے، وہ چھپی تھی، وہ وہیں کافی مقبول رہی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ پھر میں سفر کے طور پر پاکستان، اب رسائی ادب جیسے کہا آپ نے تو ادھر زیارتوں وغیرہ کو بھی سفر ماشاءاللہ. میں ایران بھی گیا، مولا کی سالگرہ کے موقع پر محفل پڑھنے کے لیے مجھے بلایا گیا، اور میں نجف گیا غدیر کی محفل پڑھنے کے لیے مجھے بلایا گیا. کائنات کا ذکر آپ نے غدیر کے موقع پر کربلا بھی زیارت کے لیے مجھے جانا ہوا، موقع ملا مجھے، مولا نے بلایا مجھے. اور 8 بار قریب میں پاکستان گیا. اس کے علاوہ بھی میں دوسرے مشاعروں میں، پروگرامز میں شرکت کی، پاکستان جانے کا میرا موقع ملا مجھے. اچھا. اس کے علاوہ ہندوستان بھر میں تو خیر مختلف جگہوں پر جاتے رہے. ایک مدت تک تو آپ نے کافی دور دور تک کے سفر، بہت پورا ہندوستان ایسا نہیں بچا جہاں پہ نہ گئے ہوں. آج کے جو سینئر شاعر ہیں وہ سب ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم لوگ شہروں میں. یقیناً
تو جی چاہ رہا ہے کہ ایک ویسے تو غزل کے حوالے سے اگر ناظرین جب کچھ حسن بھائی کے ساتھ کچھ فرمائش کی جائے تو بہت سارے ذہن میں آ جاتے ہیں، مثلا کہ حسن بھائی فلاں چیز سنا دیجیے، فلاں سنا دیجیے، تو میں کچھ اس کا ذکر کروں تو اس سے ٹائم بھی ہمارے پاس مختصر ہی ہوتا ہے ناظرین، تو ہم چاہتے ہیں حسن بھائی آپ کی پسند کی کوئی چند شعر چاہے تحت میں ہی سنا دیں، غزل کے کچھ اشعار ہم چاہتے ہیں ناظرین کو کہ ذرا اپنی پسند کا کچھ اشعار۔ ہاں، ایک غزل ہماری ہندوستان پاکستان سب جگہ وہ بہت مشہور تھی جی، اور اس کو ہندوستان میں گایا بھی گیا، اور اس کا کچھ شعروں کا استعمال بھی پاکستان میں کیا گیا۔ جی جی، میں اس کو تحت میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد 2-4 شعر ترجمہ سنا دوں گا۔ جی بہتر، ضرور۔ ایک وہ غزل ہے کہ وقت کی جو پیروں میں بیڑیاں نہیں ہوتی، اچھا، وقت کی جو پیروں میں بیڑیاں نہیں ہوتی، آپ سے کبھی اتنی دوریاں نہیں ہوتی۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آپ سے کبھی اتنی دوریاں نہیں ہوتی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ میں جنوں نوازی سے تنگ آ گیا ہے دل، اچھا، میں جنوں نوازی سے تنگ آ گیا ہے دل، مجھ سے اب غریباں کی دھجیاں نہیں ہوتی۔ اچھا ہے، ارے واہ واہ واہ، مجھ سے اب غریباں کی دھجیاں نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر ہمارا کافی لوگوں نے پسند کیا کہ یہ شجر سیاسی ہیں، ان سے چھاؤں مت مانگو، یہ شجر سیاسی ہیں، ان سے چھاؤں مت مانگو، ان میں ٹہنیاں تو ہیں پتیاں نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، ان میں ٹہنیاں تو ہیں پتیاں نہیں ہوتی، چھاؤں مت مانگو، یہ شجر سیاسی ہیں، ان سے چھاؤں مت مانگو، ان میں ٹہنیاں تو ہیں پتیاں نہیں ہوتی، اور یہ نہ دیکھ پائیں گے مفلسوں کی مجبوری۔ اچھا، یہ نہ دیکھ پائیں گے مفلسوں کی مجبوری، اہل زر کی آنکھوں میں پتلیاں نہیں، اہل زر کی آنکھوں میں پتلیاں نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، اتنا خوبصورت قافیہ آپ نے اسے باندھا ہے، واہ 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 واہ، کی مجبوری، اہل زر کی آنکھوں میں پتلیاں نہیں ہوتی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جب کوئی مقابل ہو یہ خیال بھی رکھیے، جب کوئی مقابل ہو یہ خیال بھی رکھیے، دشمنوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہوتی۔ دشمنوں جب کوئی مقابل ہو، بڑا عمدہ شعر ہے، یہ خیال بھی رکھیے، دشمنوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہوتی۔ اور شعر سنیے کہ وقت کی شکایت تو بس وہ لوگ کرتے ہیں، وقت کی شکایت تو بس وہ لوگ کرتے ہیں، نبض وقت پر جن کی انگلیاں نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، وقت کی شکایت تو بس وہ لوگ کرتے ہیں، نبض وقت پر جن کی انگلیاں نہیں ہوتی، جن کی انگلیاں نہیں ہوتی۔ اور واہ 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 واہ، کیا بات کا مقطع ہے کہ بیج بو کے نفرت کے چاہتے ہو ہمدردی، بیج بو کے نفرت کے چاہتے ہو ہمدردی، یوں حسن محبت کی کھیتیاں نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، حسن محبت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، واہ واہ، بیج بو کے نفرت کے چاہتے ہو، بھائی کیا خوبصورت آپ نے کھیتیاں نہیں ہوتی عمدہ قافیہ استعمال کیا ہے۔ اور ایک یہ مختلف بالکل رنگ، یہ تو اور ایک تغزل، جی آپ کا تو خاص طور سے وہ رنگ ہے، وہی دکھائی دیتا ہے تو بڑا مزہ دیتا ہے۔ 2-4 شعر سن لیجیے کہ دل کے سب راز کھولتی آنکھیں، دل کے سب راز کھولتی آنکھیں، دل کے سب راز کھولتی آنکھیں، میں نے دیکھی ہیں بولتی آنکھیں، میں نے دیکھی ہیں بولتی
آنکھیں. کیا بہترین مطلب ہے. اس نے مطلب دیکھیے مجھے یاد نہیں آ رہا. ارشاد. میں نے دیکھی ہیں بولتی آنکھیں. کیا بات ہے. کوئی شاید چلا گیا پردیس. کوئی شاید چلا گیا. کوئی شاید چلا گیا پردیس. گھر کی ڈوڑی پہ ہیں رکھی آنکھیں. گھر کی ڈوڑی پہ ہیں رکھی آنکھیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. آج پھر خوب گفتگو ہوگی. کیا کہنے ہیں. آج پھر خوب گفتگو ہوگی. میرے لب ان کی بولتی آنکھیں. میرے لب ان کی بولتی آنکھیں. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. اس طرف عشق کا سمندر ہے. اس طرف عشق کا سمندر ہے. اس طرف عشق کا سمندر ہے. اس طرف ان کی جھیل سی آنکھیں. اس طرف ان کی جھیل سی آنکھیں. کیا کہنے ہیں حسن بھائی. واہ 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 واہ. کیا آنکھوں کے حوالے سے ناظرین یوں تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے غزلیں کہنے کی, لیکن دیکھا آپ نے کہ جھیل سی آنکھیں. کیا خوبصورت آپ نے اس پیاری سی زمین میں شعر کہے اور اتنے خوبصورت تغزل کے حوالے سے. اور آپ کی تو خیر میدان یہ رہا ہے اور آپ کی تمام غزلوں میں یہ رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب حسن بھائی خصوصی طور سے اپنے ترنم میں. مجھے بھی وہ یاد آ رہا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہی ایک سال میرے خیال میں لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ جشن غالب جو ایک بہت بڑا عالمی دہلی میں پروگرام ہوتا ہے غالب انسٹیٹیوٹ میں, اس عالمی مشاعرے میں جب حسن بھائی نے وہ غزل پڑھی تھی. حسن بھائی ایک آپ نے غزل پڑھی تھی وہ جو آپ کی بڑی مقبول غزل ہے تیر کو جتنا پیچھے کھینچو. ارے وہ تو وہی مجھے وہ ہیبیٹیٹ میں بھی آپ نے پڑھی تھی تب بھی وہ بہت پسند کیا گیا تھا. اگر اس کے کچھ اشعار ایسی آپ سنا دیں اگر ناظرین کو ہمارے. بڑا عمدہ شعر ایک تو وہی قیامت کا ہے آپ نے حسن بھائی سے سنے. اس کا مطلب یہ کہ دھوپ کا پنچھی گھر کی دیواروں سے جب اڑ جاتا ہے. دھوپ کا پنچھی گھر کی دیواروں سے جب اڑ جاتا ہے. میرے کمرے میں جانے کس کا سایہ لہراتا ہے. میرے کمرے میں جانے کس کا سایہ لہراتا ہے. اور شعر ہے کہ حال کو مستقبل کی خاطر جوڑ رکھا ہے ماضی سے. حال کو مستقبل کی خاطر جوڑ رکھا ہے ماضی سے. تیر کو جتنا پیچھے کھینچو اتنا آگے جاتا ہے. تیر کو جتنا پیچھے کھینچو اتنا آگے جاتا ہے. تیر کو جتنا پیچھے کھینچو اتنا آگے جاتا ہے. کیا خوبصورت آپ نے اس میں ایک مطلب. اور ایک شعر سنیے حضرت غالب کی زمین تھی کہ جب آدمی لگنے لگا چھوٹا میرے آگے. اچھا بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. جب آدمی لگنے لگا چھوٹا میرے آگے. آئینہ تبھی وقت نے رکھا میرے آگے. آئینہ تبھی وقت نے رکھا. کیا بات ہے. میرے آگے. شعر سنیے اور دیکھیے اس کو کہاں سے شعر کہا گیا ہے کہ روشن ہے کچھ اس درجہ میری تیرا شبی بھی.
واہ، روشن ہے کچھ درجہ میری تیرا شبی بھی ہے دستے ادب جوڑے سویرا، سویرا میرے آگے، دستے ادب جوڑے سویرا میرے آگے۔ اور یہ شعر سنیے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے کہ سویرا میرے آگے، روشن ہے کچھ طرح میری تیرا شبی بھی ہے دستے ادب جوڑے سویرا میرے آگے۔ اور سورج کی اگر پشت پناہی نہیں ہوتی، سورج کی اگر پشت پناہی، سورج کی اگر پشت پناہی نہیں ہوتی، جا ہی نہیں سکتا تھا یہ سایہ میرے آگے۔ ارے کیا پیارا شعر کہا ہے، واہ 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 واہ، جا ہی نہیں سکتا تھا، واہ 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 واہ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت غالب کی زمین میں، اور کیا خوبصورت فکر اور کیا خوبصورت شعر نکالے ہیں آپ نے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں حسن بھائی، اور بڑا اچھا آپ نے اس وقت جو اپنا کلام خاص طور سے ہمارے ناظرین سے شیئر کیا، اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے ابھی جو کل آپ کی تازہ غزل پوسٹ آپ نے کی ہے وہ اتنی پیاری لگی تھی مجھے، اور غزلیں جب حسن بھائی کی آتی ہیں تو جب پڑھنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آمد کی غزلیں ہیں، اور آمد کی شاعری جو ہوتی ہے ناظرین وہ الگ معلوم دے جاتی ہے۔ یعنی یہ کچھ شاعری ایسی بھی ہوتی ہے جو آدمی قافیے رکھ کر بیٹھتا ہے، قافیہ ردیف، اور ہمارے حسن بھائی زیادہ بہتر اس بارے میں کہیں گے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں کچھ شعر نکالے جائیں، تو وہ کوشش جو ہوتی ہے وہ کوشش والی غزلیں الگ ہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو آمد کی ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ نے اتنی پیاری زمین نکالی ہے، اس کا اگر ایک آج شعر یاد آ رہا ہو آپ کو تو ذرا سا ہمارے ناظرین کو، کیونکہ تازہ غزل ہے وہ یقیناً آپ کو یہ حافظے میں ابھی ہو نہ ہو، لیکن کچھ شعر اگر ناظرین مجھے حسن بھائی نے سنایا، کیونکہ حسن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے جی چاہتا ہے ناظرین کہ ان سے بار بار گفتگو کی جائے، ان کا کچھ کلام سنا جائے، اور کچھ مجھ جیسا طالب علم بھی چاہتا ہے کہ کچھ اشعار انہیں سنا لیے جائیں۔ تو حسن بھائی کی شخصیت وہ ہے کہ جن میں اکثر پریشان بھی کرتا ہوں، کبھی میں سنا لیتا ہوں، کبھی حسن بھائی اپنے سنا رہے ہوتے ہیں کلام، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنا کچھ تازہ کرا، تو حسن بھائی تو کہہ بھی دیتے ہیں میاں یہ کیا کر رہا ہو، اس میں تم یہ چینج کرو، اس شعر میں یہ بدلاؤ کرو۔ تو میرے لیے بڑے بزرگ، بڑے شفقتیں ان کے حاصل نہیں ہیں مجھے، اور وہ کل کا جو تازہ کلام ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ تازہ بالکل اشعار جس سے کہا جائے کہ ابھی بالکل تازہ اس سے بھاپ اٹھ رہی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کا تازہ کلام ہے، لیکن مجھے اتنا پسند آیا کہ میرے جی چاہا کہ حسن بھائی کچھ شعر سنا دیتا ہوں۔ میں نے کوشش یہ کی کہ اس کی زبان بہت آسان زبان ہے، آپ نے اس میں ہندی کے قافیے جو ہندی کے قافیے میں نے اس میں استعمال کیے ہیں۔ میں دل چاہ رہا ہے کہ وہ کچھ سنائیں شعر آپ۔ کیوں بھڑکتی ہے یہ تن من میں اگن شام کے بعد، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، کیوں بھڑکتی ہے یہ تن من میں اگن شام کے بعد، آگ برساتی ہے یہ ٹھنڈی پون شام کے بعد۔ کیا بات ہے، کیا ردیف مزہ دے رہی ہے شام کے بعد، آگ برساتی ہے یہ ٹھنڈی پون شام، بالکل خالص ہندوستانی زبان، واہ 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 واہ۔ دیکھیے شعر مراد فرمائیے۔ دن میں تھک ہار کے جب لوٹ کے گھر آتا ہوں، دن میں تھک ہار کے جب لوٹ کے دن میں تھک ہار کے جب لوٹ کے گھر آتا ہوں، خود اتر جاتی ہے دن بھر کی تھکن شام کے بعد، خود اتر جاتی ہے دن بھر کی بالکل عام آدمی کی کیفیت شام کے بعد۔ شعر سنیے جی ارشاد ہے۔ نرم آنچل میں کوئی مجھ کو چھپا لیتا ہے، نرم آنچل میں کوئی مجھ کو چھپا لیتا ہے، جیسے سورج کو
چھپاتا ہے گگن شام کے بعد، کیا کہنے ہیں، جیسے سورج کو چھپاتا ہے گگن غزل ہے بھائی، واہ 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 واہ، چھایا رہتا ہے میری ذات پہ اس کا ہی وجود، چھایا رہتا ہے میری ذات پہ اس کا ہی وجود، اور بڑھ جاتی ہے ملنے کی لگن شام کے بعد، کیا غزل ہے، واہ 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 واہ، اور بڑھ جاتی مزہ دے رہے ہیں، واہ 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 واہ، ردیف تو پوری طرح سے آپ نے ملنے کی لگن شام کے بعد۔ شعر سنیے جی، ارشاد ہے۔ رات رانی سی لپٹ جاتی ہیں اس کی باہیں، رات رانی سی، رات رانی سی لپٹ جاتی ہیں اس کی باہیں، اس کی خوشبو سے مہکتا ہے بدن شام کے بعد، اس کی خوشبو سے مہکتا ہے بدن شام۔ آخری شعر دیکھیں، دن میں ہوتی ہے صحبت کی تپش لفظوں میں، دن میں ہوتی ہے صحبت کی تپش لفظوں میں، نرم ہو جاتا ہے انداز سخن شام، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، نرم ہو جاتا انداز سخن شام۔ اور مقطع دیکھنا طور پہ، کیا گزرتی ہے دل و جاں پہ تجھے کیا معلوم، کیا گزرتی ہے دل و جاں پہ، کیا گزرتی ہے دل و جاں پہ تجھے کیا معلوم، یاد آ جائے اگر کوئی حسن، بھائی بابا کافی آپ کے خود ہی تغلس نے دے دیا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، اگر کوئی حسن شام کے بعد، کیا خوبصورت کلام، واہ 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 واہ۔ دیکھا ناظرین کتنی خوبصورت بالکل تازہ کلام آپ نے یہ بھائی حسن فتح پوری صاحب سے سماعت فرمایا۔ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں حسن بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا سامعین سے بات کرنے کا، ناظرین سے بات کرنے کا، اور میرے بارے میں لوگوں تک باتیں پہنچانے کا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اور آپ کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے سامعین کو نوازا, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے, اور آپ اپنے خوب بچوں کی اسی طرح سے بہاریں دیکھیں, اور اپنے یہ شعری سلسلے کو بھی جاری رکھیں, اور ادبی خدمات کا سلسلہ آپ کا یوں ہی جاری رہے. ناظرین, وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ گھڑی کی سوئی کی طرف جب نظر گئی تو ہمیں احساس بالکل نہیں تھا بیچ میں کہ اتنی تیزی سے وقت اتنا گزر گیا ہے, لیکن جی چاہتا ہے جب حسن بھائی ساتھ ہوتے ہیں کہ ان کو سنتے رہیں اور آپ کو بھی ہم سنواتے رہیں اس بہانے. بہرحال ہم نے درخواست کی, جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ بہت کچھ اور بھی سنا جائے حسن بھائی سے, لیکن اب گھڑی کی سوئی اجازت نہیں دے رہی. انشاءاللہ پھر کبھی اگلی ملاقات میں ہم کوشش کریں گے کہ حسن بھائی سے پھر درخواست کریں اور پھر کچھ اور کلام سنیں گے. ناظرین سے میری ایک گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں ان سے چاہوں گا کہ وہ اپنی مجھے سنا جتنا انہوں نے شاعری سنی ہے میری باتیں, جو ان کی احساسات ہوں, جو ان کی فیلنگس ہوں, وہ اس کے ذریعے سے کمنٹ کریں, بتائیں, تاکہ میں مجھ میں جو کمیاں ہیں میں ان کو سدھار سکوں. دیکھیے یہ ہے ان کے ساری ہمارے حسن بھائی کی, اور انہوں نے بہت پیارے انداز سے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے جو آپ نے محسوس کر رہے ہیں آپ کے سن کرنے کے بعد اتنی شاعری کو, تو جو آپ نے احساس ہیں وہ تھوڑے سارے دو لفظوں میں اگر آپ کمنٹ کی صورت میں دیں گے تو اچھا لگے گا. اور ہمارا یہ چینل, اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب چینل, یہ تو بہت سارے لوگ یہ سلسلہ جاری ہے,
لیکن ہم ایک تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں حسن بھائی کہ ہمارے جو لوگ بزرگ اور جو ایسی شخصیات جن کے واقعی کام ہیں بہت، وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک تاریخ ایک طرح سے محفوظ کی جائے اور ہماری نئی جنریشن اس سے بہت اچھا کام ہے، بہت آپ اس کام میں بہت محنت کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ادب کے لیے بہت بڑا کام ہے اور اس کی قیمت ملے گی آپ کو انشاءاللہ، وقت بتائے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ تو ناظرین ہم نے یہی چاہا کہ یوں تو جیسے آپ چاہے دل چاہتا ہے مجھ جیسا بھی چھوٹا سا ایک طالب علم کہ اگر حسن بھائی کی شخصیت پہ کچھ لکھا جائے تو ایک کتاب کی صورت میں بڑی آسانی سے آ سکتا ہے، لیکن اب کتابیں پڑھنے والے لوگ ہمیں بہت کم دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ایسا وقت ہے کہ ڈیجیٹلائز دنیا ہے، اب چاہتے ہیں لوگ کہ بس یوٹیوب یا ایسے چینل پر کچھ اگر فری وقت ہے تو اس میں یہ دیکھ لیا جائے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ اس طرح سے گفتگو کا سلسلہ اور یہ شخصیت پروگرام ہمارا اسی سلسلے کا یہ آج کی اہم کڑی جو اس وقت آپ حسن فتح پوری صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، دعا کیجیے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے اور کسی اور شخصیت کے حضور ہم اگلی بار حاضری دیں۔ ہم اجازت چاہتے ہیں حسن بھائی آپ سے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم، ناظرین اسی کے ساتھ آپ کا یہ خادم سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے۔ آداب۔